ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کی اور پوری انسانیت کی کامیابی کے لیے بہت سارے راستے پیدا کیے ہیں، بہت سارے ذرائع پیدا کیے، اور اس میں سے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرآن شریف ہے۔ قرآن شریف پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کسی ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے، کسی ایک فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے انسان موجود ہیں تمام انسانوں کی کامیابی، اور وہ کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی، دونوں جہاں کی کامیابی اللہ رب العزت نے قرآن کو بنایا۔ جس کی زندگی میں قرآن شریف داخل ہوگا، اور جس کی زندگی قرآن شریف سے تعلق رہے گی، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ شاعر کہتا ہے: وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ مطلب یہ ہے اس شعر کا کہ ایک زمانے میں مسلمان ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے، اور ہر چیز ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، بڑی سے بڑی اور کٹھن سے کٹھن موقع بھی ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا۔ اور آج مسلمان جو ہے ہر میدان میں ناکام نظر آ رہا ہے، مسلمان آج ہر میدان میں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ قرآن ہو کر، یعنی ان لوگوں نے قرآن کو اپنا مقصود بنایا، قرآن کو اپنا مطلوب بنایا،
اور ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، تو اس لیے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ذلت و پستی کے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں۔ وہ لوگ قرآن کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، تو اس لیے اللہ رب العزت ہر میدان میں کامیابی ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ قرآن شریف ہے، اور جس مسلمان کی زندگی قرآن شریف سے جتنی زیادہ میل کھائے گی، جتنی زیادہ قرآن شریف کے احکامات کے مطابق رہے گی، وہ آدمی اتنا کامیاب رہے گا۔ قرآن کا حق حضرات مفسرین بہت سارے حقوق بیان کرتے ہیں، لیکن ان حقوق میں سے سب سے بڑے حقوق دو ہیں قرآن شریف کے۔ ایک بڑا حق یہ ہے کہ ہم خود قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھنے کی تاکید کریں، اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کریں، یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا بڑا حق، قرآن کے ایک ایک حکم کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن شریف کے حقوق میں سے یہ دو حقوق بڑے حقوق ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت زیادہ حقوق ہیں، جیسا کہ قرآن شریف بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا، قرآن شریف نیچے ہو تو ہم اوپر نہیں بیٹھ سکتے، قرآن شریف کے اوپر کوئی اور چیز رکھ نہیں سکتے، اور وہ کمرہ، وہ گھر جس میں ہم سوتے ہیں اس کے طرف ہم پیر کر کے نہیں سوئیں گے، اور قرآن شریف جس محراب میں ہم رکھے ہوئے ہیں، پہلے قرآن شریف کو جوزدان میں لپیٹیں گے، پاک کپڑے میں لپیٹ کر محراب میں رکھیں گے، محراب کو پردہ ڈالیں گے، اور جس کمرے میں میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں، اور اسی کمرے میں میاں بیوی اگر ملنا چاہیں تو ضروری ہے کہ اس کمرے کے اندر قرآن شریف موجود نہ ہو۔ اگر کہیں جو ہے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، وہی ایک کمرہ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف چھپا کے رکھے، قرآن شریف کھلا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے قرآن شریف کے اوپر جو کپڑا ہم لپیٹتے ہیں، جوزدان جس کو کہا جاتا ہے، اس کو دھونے کی اگر ضرورت پڑے تو جب اس کو دھوئیں تو اس کا پانی نالی میں یا ناپاک جگہ میں نہ ڈالیں، اس پانی کو پاک جگہ میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ عام طور سے اپنے گھروں کے اندر جو گندا پانی جاتا ہے، اس نالی میں ہرگز ہم جو ہیں اس کپڑے کو دھو کر جس کپڑے میں ہم قرآن شریف رکھتے ہیں اس کا پانی اس نالی میں نہیں ڈالیں گے۔ تو ایسے بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے آداب ہیں قرآن شریف کے، لیکن یہ سب جو ہیں چھوٹے آداب ہیں، لیکن بڑے حقوق دو ہیں۔ پہلا حق مسلمان کے لیے یہ ہے کہ ہر حال میں قرآن شریف پڑھنا سیکھے، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور صرف سیکھیں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہے، اور وہ بھی اپنے گھروں میں کرنا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ نمازیں، کچھ ذکر، کچھ اللہ کا یاد کرنا اپنے گھروں میں بھی ہوتا رہے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف مسجد میں ہی عبادت کریں گے، مسجد میں ہی نماز پڑھیں گے۔ اور اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے لیے گھر میں سہولت ہو نماز پڑھنے کی، اور وہ آدمی ضروری ہے اس آدمی کے لیے کہ فرض نماز صرف مسجد میں پڑھیں، اور فرض نماز سے پہلے کی اور بعد کی سنتیں نفلیں پوری گھر میں پڑھ کر آئیں۔ جس کے گھر میں سہولت نہ ہو تو وہ آدمی جو ہے مسجد میں آ کر پڑھ سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں کے اندر
اللہ کی عبادتیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن شریف ہم مسجد میں پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن قرآن شریف کی تلاوت کا حق ہمارا گھر زیادہ ہے. ہمارا گھر قرآن شریف کی تلاوت کا زیادہ حقدار ہے. قرآن شریف کی تلاوت گھروں میں کریں گے تو دنیا کی بھی برکتیں آئیں گی اور آخرت کی بھی برکتیں گھروں کے اندر نازل ہوں گی. اور وہ گھر، جس گھر میں قرآن شریف کثرت سے تلاوت کیا جاتا ہے، وہ گھر فرشتوں کو زمین پر ایسے نظر آتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جو لوگ اپنے گھروں کو نورانی بنانا چاہیں اور فرشتوں کی نگاہ میں ہمارے گھر چمکتے رہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کریں؟ کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت اپنے گھروں میں کریں. ظاہر سی بات ہے، جو بندہ اپنے گھر میں قرآن شریف کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرتا رہتا ہے، اس گھر میں سکون آدمی کو زیادہ ملتا ہے اس گھر کے مقابل میں جس گھر میں گناہ ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن شریف کے حقوق ہیں یہ. قرآن شریف سے جتنی زیادہ تعلق اپنی زندگی سے ہوگا اتنا ہی ہم جو ہے کامیاب رہیں گے. اللہ ہم سے محبت کریں گے اور اللہ کی مخلوق ہم سے محبت کرے گی. اور قرآن شریف کو پڑھنے کا حق تو گھروں میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کی تلاوت تم اپنے گھروں میں کرو، اور وہ بھی کون سے وقت میں؟ تہجد کے وقت میں کرو. تو یہ سارے جو ہے حقوق ہیں. اور ایک حق یہ بھی، قرآن شریف جب ہم پڑھنا شروع کریں تو ایک ادب یہ ہے کہ ہو سکے تو غسل کر لیں. اگر غسل کرنے کی ہر بار جو ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، تو کم سے کم تازہ وضو کرنا ضروری ہے. وضو اگر ہے ہمارا پہلے سے، پھر بھی وضو کریں. وضو کر کے قبلے کے طرف منہ کر کے اور قرآن کو اونچی جگہ پر رکھ کر خوشبو استعمال کر کے اس کے بعد قرآن شریف کو پڑھنا شروع کریں. یہ تمام چیزیں جو ہے قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کے آداب میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. ان تمام چیزوں کو اگر الگ رکھا جائے تو سب سے پہلا حق جو ہے وہی حق ہم جو ہے قرآن شریف کا پورا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. قرآن شریف کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہے؟ قرآن شریف پڑھنا اصل نہیں ہے بلکہ صحیح پڑھنا ضروری ہے. حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں قرآن پڑھنے کے باوجود بھی قرآن ان کے اوپر خود لعنت کرتا ہے. کیوں لعنت کرتا ہے؟ غلط سلط پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی نہیں ہوتی. اور عام طور سے آج جو ہے تیلگو میں بھی قرآن ہے، انگریزی میں بھی قرآن موجود ہیں، اور جتنی زبانیں ہمارے ہندوستان میں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں قرآن چھپا ہوا ہے. اور لوگ یہی کوشش کرتے ہیں، تیلگو جاننے والا تیلگو میں ہی قرآن سیکھنے کی کوشش کرے گا، انگریزی پڑھنے والا انگریزی میں ہی قرآن سیکھنے کی کوشش کرے گا. حقیقت اصل میں یہ ہے کہ قرآن شریف کو اللہ نے کسی اور زبان میں نازل نہیں فرمایا ہے، صرف اور صرف عربی میں نازل فرمایا ہے. تو قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے، قرآن اگر سیکھیں تو عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں. وجہ کیا ہے عربی زبان میں ہی سیکھنا؟ قرآن عربی کے اندر کچھ حروف آتے ہیں، وہ حروف ہم کو دنیا کے کسی زبان میں نہیں ملتے. جیسا کہ سا ہے اور سین ہے، دونوں حروف جو ہے ملے جلے ہوئے ہیں. تیلگو میں ہو یا پھر جو ہے انگریزی میں ہو، سا کے لیے اور سین دونوں کے لیے یس ہی استعمال ہوتا ہے، اور شین کے لیے بھی وہی حرف جو ہے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے تا ہے اور قا ہے، دونوں میں فرق ہے، ہا اور ہاں. تو یہ حروف جو ہے
عربی کے اندر فرق جس کے اندر اللہ رب العزت نے قائم کر دیا ہے، تو قرآن شریف ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے عربی میں ہی سیکھیں۔ عربی میں اگر سیکھیں گے تو حروف کے فرق کو ہم محسوس کر سکیں گے اور فرق کر سکیں گے۔ جب قرآن کے حروف میں فرق ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اس وقت قرآن شریف ہم صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تیلگو میں پڑھ رہے ہیں، انگریزی میں پڑھ رہے ہیں، کسی اور زبان میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ان حروف کا ہمیں فرق محسوس نہیں ہوگا، اور پوری زندگی ہم جو ہے سا کو سا ہی پڑھیں گے، تا کو تا ہی پڑھیں گے۔ جیم، دال، زا، باد، دعا یہ حروف ہیں، اس کے لیے سب جو ہے زیڈ یا پھر جو ہے جے استعمال ہوتا ہے انگریزی میں۔ عربی میں 6 حروف اور انگریزی میں ان 6 حروف کے لیے صرف 2 حروف۔ تو یہ جو ہے ہم فرق نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا فرق کرنا ہے تو ہمارے لیے عربی میں قرآن سیکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی تیلگو مجھے آتا ہے اچھا پڑھنا، انگریزی مجھے اچھی پڑھنی آتی ہے تو اس لیے جو ہے قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے تیلگو میں پڑھنے کے لیے اور اسی طریقے سے انگریزی میں پڑھنے کے لیے، تو قرآن کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس وقت ہم قرآن شریف تیلگو میں، انگریزی میں یا پھر کسی اور زبان میں پڑھ سکتے ہیں جبکہ قرآن صحیح پڑھنا عربی میں ہم کو آتا ہو۔ قرآن عربی میں صحیح پڑھنا ہم کو نہیں آتا تو پھر جو ہے کسی بھی زبان میں آپ جو ہے قرآن شریف لے کر بیٹھ جائیں تو ایک آیت میں 10 سے 20 غلطیاں ہو جائیں گے ہم سے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف عربی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کو عربی میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں قرآن شریف۔ آج ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر جتنے فنون ہیں، جتنے علوم ہیں، ہر علم میں ہمارے بچے مہارت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے کے اندر مہارت نہیں ہے، ہمارے بچے مہارت حاصل نہیں کرتے تو صرف اور صرف قرآن اور عربی زبان، یہ ہمارے بچوں کو جو ہے پڑھنا نہیں آتا۔ حالانکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ بچہ جب بولنا سیکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے جب ان کے اندر جو ہے بولنے کی صلاحیت آئے تو قرآن کی آیات ان کے زبان پہ جاری ہو جائیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے ہم لوگ تو مسنون دعائیں ان کو یاد ہو جائیں، کھانے پینے کی، سونے اٹھنے کی، کم سے کم یہ دعائیں سب سے پہلے جو ہے اپنے بچوں کے زبانوں پہ جاری ہو جائیں۔ اس کے بعد تیلگو کی طرف، انگریزی کی طرف، دوسرے جو ہے علوم کی طرف ہم جو ہے قدم بڑھائیں۔ لیکن آج جو ہے ہمارے بچے گھروں کا پورے گھروں کا ماحول یہی ہے کہ ہمارے بچوں کی عمر جو ہے 3 سال 2.5 سال ہو جاتی ہے تو ہم کیا کر دیتے ہیں، فوراً جو ہے اسکول میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ بچے کو اپنا کون غیر کون اس کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ بچوں کے اندر اتنی بھی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی کہ اپنا کون ہے غیر کون ہے۔ اتنی عمر میں ہم لوگ جو ہے بچوں کو انگریزی تیلگو کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسرے علوم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جتنی فکر ہم ان چیزوں کی کر رہے ہیں، جتنی فکر ہم کو ان علوم کی ہے، اس سے زیادہ فکر ہم کو اپنے بچوں کے قرآن کی ہونا چاہیے۔ تب جا کے ہمارے بچے، ان کی زندگی میں دینداری رہے گی، قرآن سے ان کا تعلق رہے گا اور وہ لوگ قرآن پڑھنے کے عادی بنیں گے اور ہم بھی جو ہے قرآن پڑھنے کے عادی بن سکیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی جی آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ علم والے بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ اب اس کو جو ہے حدیث کے طرف رخ کرنا پڑے گا کہ مشکات کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم ثلاثۃ آیۃ محکمۃ او سنۃ قائمۃ او فریضۃ عادلۃ وما کان سوا ذلک فهو فضل، کہ علم جو ہے صرف اور صرف 3 طرح کا ہے، ایک قرآن کا علم، ایک حدیث کا علم اور ایک فقہ کا علم، مسائل کا علم۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی علوم آج
دنیا میں پڑھائے جا رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، یہ تمام علوم، اس کو جو ہے قرآن علم نہیں کہتا. یہ قرآن کے الفاظ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو دنیا کے اعتبار سے یہ چیزیں ایک فن ہیں. بچہ ہمارا فن سیکھ رہا ہے، علم صرف اور صرف قرآن کا، حدیث کا اور مسائل کا. تو قرآن جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور قرآن ہی کے ذریعے سے ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور اتنی جو ہے زبردست کتاب ہمارے سامنے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم قرآن شریف کو چھوڑ کر دوسرے علوم کی طرف چلے جائیں اور دوسرے علوم کو پڑھانے میں ہم فکر کریں، قرآن کو چھوڑ دیں، یہ اچھی بات نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو انگریزی نہ پڑھائیں، تیلگو نہ پڑھائیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. آج ہمارے اکابر یہاں تک آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھئی جس کے پاس صلاحیت، یعنی کہ پیسوں کے اعتبار سے جس کے پاس طاقت ہے، وہ آدمی اگر اس کو اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کا ارادہ نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے اونچی ڈگری دلاؤ، ڈاکٹر بناؤ، یا پھر جو ہے اچھا پروفیسر بناؤ، یا پھر جو ہے دوسرے جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں جو ہے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. آج یہی آواز ہمارے اکابر اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے جتنا ہم جو ہے دنیا کے علم میں آگے بڑھاتے ہیں اتنا، اور یا پھر جو ہے اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو کم سے کم اس کے برابر ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ جتنا ہمارا بچہ دنیا کا علم پڑھ رہا ہے اتنا جو ہے قرآن بھی سیکھنے والا بن جائے. آج مسجدوں میں مکتبیں چل رہی ہیں، بہت ساری مسجدوں میں مکاتب شروع ہو چکی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے پاس اپنے بچے کو مکتب میں بھیجنے کے لیے 1 گھنٹے کا وقت بھی نہیں. کتنے افسوس کی بات. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہماری کامیابی کے لیے قرآن نازل فرمایا، اور یہ اللہ نے شرط لگا دی کہ قرآن کو چھوڑ کر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اتنی سچی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی 8 گھنٹے 10 گھنٹے ہم جو ہے اپنے بچوں کو اسکول میں بھیج کر پڑھائیں گے، لیکن 1 گھنٹہ ہم جو ہے اپنے مکتب میں بھیج کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار نہیں. اب قرآن سے محبت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی؟ اور جو لوگ مکتب میں اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں وہ لوگ بھی جو ہے بہت سارے جو ہے کوتاہیاں کرتے ہیں. کوتاہیاں کیا ہیں؟ بچہ اگر نہیں جاتا مکتب کو تو ماں باپ اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کرتے. اگر وہی ایک دن بچہ اسکول نہ جانے پر ضد کرے تو ماں باپ اس کو مار کر بچے کو جو ہے اسکول میں ڈالتے ہیں، 1 دن میں گھر میں نہیں بٹھاتے. آج ہماری جو ہے ذہنیں ہمارے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بچہ مکتب کو جاتا ہے اور مکتب کو جاتے ہوئے اس کے کپڑے صحیح نہیں رہتے، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں رہتی، اور گھر میں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں ٹوپیاں ہوں گی، جا کے ٹوپی لگا کے مکتب میں بیٹھ جائیں. یہ جو ہے ہماری دین کی اتنی فکر ہم کر رہے ہیں. ہم جو ہے اپنے گھر سے اپنے بچے کو مکتب کے لیے جب بھیجیں تو اس کو نہلا کر، اس کو اچھے کپڑے پہنا کر، ٹوپی پہنا کر بھی ہم جو ہے بھیجنے کے لیے تیار ہیں. فری کی ٹوپی ہم جو ہے استعمال کریں گے. اگر ایسا رہا ہمارا رویہ تو قرآن ہماری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا. قرآن سے ہماری جو ہے دلی محبت قائم نہیں ہو سکتی. جتنا ہم اپنے بچوں کو کارمنٹ میں بھیجتے ہیں، اسکولوں میں بھیجنے کے لیے، نہلا کر، دھلا کر، کپڑے پہنا کر، اور ہر اسکول کا جو ہے الگ الگ یونیفارم ہوتا ہے، اس یونیفارم میں ہی بچے کو ہم کیا کرتے ہیں اسکول میں بھیجتے ہیں. تو اتنی فکر ہم کو جو ہے اپنے بچے کی مکتب کی بھی کرنا ہے کہ مکتب کا جب وقت ہو جائے، بچہ اگر ضد کرے نہ جانے کا تو بچوں کو مار کر مکتب میں بھیجنے کی کوشش کریں، اور ان کے کپڑے صاف ہوں، ان کے سر پہ ٹوپیاں ہوں. اگر لڑکیاں ہیں تو ان کے سر پر جو ہے مخنا ہو، ان کا پورا بدن جو ہے چھپا ہوا ہو. اس میں بھی جو ہے بہت غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں. لڑکیاں آتی ہیں اور لڑکیوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ بھئی 10 سال کی عمر سے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے لیے پردہ کرنا ہے، یہ شریعت کا حکم ہے.
اور ہمارے مدرسے کی طرف سے جتنے مکاتب چل رہے ہیں، کچھ قوانین ہیں، اس میں سے قانون یہ بھی ہے کہ 10 سال کے اوپر کے لڑکیوں کو ہم جو ہے اپنے مکتب میں نہیں لیتے، 10 سال سے اندر کے بچوں کو لینا ہے۔ اب بچے آتے ہیں، ان کے بال ادھر ادھر گرے ہوئے رہتے ہیں، مخنا نہیں رہتا، اور ان کا جو ہے کپڑا، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں بدن پر پورے جو ہے پورے فل ہینڈز بھی نہیں ہوتے۔ ایسے جو ہے کپڑے پہنا کر ہم مسجد میں بھیجیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے، تو ہمارے بچے کی زندگی میں کیسے جو ہے قرآن مکمل طریقے سے داخل ہو سکے گا؟ ہمارے بچے کہاں تک جو ہے قرآن شریف صحیح پڑھنا سیکھ سکیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ہم مہربانی کریں، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کریں۔ مہربانی اور انصاف ہم یہی چاہتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے اچھے ڈگری حاصل کر لے، اچھے جو ہے عہدوں پر چلے جائیں۔ یہی ہم جو ہے اپنے بچوں کے حق میں رہبری اور یہی جو ہے ہمارے بچوں کے حق میں رہنمائی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اصل رہنمائی آخرت کی رہنمائی ہے، دنیا کیسے بھی ختم ہو جائے گی، آخرت کا سوال ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھانے کی کوشش کریں اور مکتب میں ہر حال میں بھیجنے کی کوشش کریں، وقت سے پہلے بھیجیں مکتب میں۔ ایسا نہیں کہ بھئی وقت 1 گھنٹے کا ہے، ہمارا بچہ آ رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد، اور آدھے گھنٹے میں کیا ہمارا بچہ پڑھ سکے گا، کتنا جو ہے سبق سنا سکے گا، نیا سبق کتنا لے سکے گا۔ 1 گھنٹہ ہم بھیج رہے ہیں، اس میں بھی اگر ہم کوتاہی کریں تو یہ جو ہے ہماری بڑی جو ہے محرومی اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو اس لیے قرآن شریف کے تعلق سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، خود قرآن شریف سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن شریف سکھائیں، اس سے انشاءاللہ زندگیوں میں برکتیں رہیں گی۔ قرآن ہمارے حق میں دعائیں دے گا، جب قرآن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا تو قرآن ہمارے لیے بد دعا دے گا۔ اب جو ہے آپ کی مرضی، قرآن سے آپ لوگ جو ہے دعا لینا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی، قرآن سے بد دعا لینا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی، کہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت کا اتنا اونچا کلام ہے، اللہ کا بھی فرمان ہے، اللہ کا نبی کا بھی فرمان ہے، قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، ہم جو ہے زندگی میں برکتیں دیں گے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم قرآن نہیں سیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے جو ہے بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے قرآن شریف خود سیکھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اور ہر جو ہے آج الحمدللہ شہر کے اندر ہر مسجد میں جو ہے تقریباً مکتب چل رہا ہے، تو اپنے بچوں کو مکتب سے جوڑیں، صبح میں یا شام میں جیسا بھی ہو آپ کی سہولت سے جہاں جو ہے مکتب چل رہا ہے اس مکتب سے جوڑ کر ہر حال میں اپنے بچوں کو قرآن شریف سکھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن شریف سے محبت رکھنے کی، قرآن شریف کی کسی بھی حال میں قرآن شریف کو سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی، اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے کی، اس کے حقیقت حکم کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔